اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لاتے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم فیضان غریب نواز اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لاتے وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا بڑے اچھے اشعار کلام اعلیٰ حضرت میں لکھے ہوئے ہیں ایک ایک اشعار دل پہ لگتا ہے ملاحظہ فرمائے بولے سبحان اللہ کہ کیا نبی جس بے حمایت کا وہ پنجہ تیرا سبحان اللہ حافظ عالم صاحب توجہ بہت داد لی ہم سے بھی لیجئے کہ کیا دبے جس بے حمایت کا وہ پنجہ تیرا کہ کیا دبے جس بے حمایت کا وہ پنجہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان غوث اعظم خواجہ کا ہندوستان نعرے حیدری بہت خوب ماشاءاللہ بہت خوب شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا اور اولیاء کی شان سمجھے غوث پاک کی شان سمجھے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں یا غوث اعظم کہ سربلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا پیچھے والے سبحان اللہ سے اس نے بول رہے ہیں میرے گھر کی تعریف نہیں ہو رہی بلکہ غوث اعظم کی تعریف ہو رہی ہے سبحان اللہ کیا کہتے ہیں کہ سربلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار نعرے رسالت فیضان غوث اعظم کلام اعلیٰ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت بہت نعرے تکبیر نعرے رسالت کلام اعلیٰ حضرت زور سے بولے کلام اعلیٰ حضرت کلام اعلیٰ حضرت سبحان اللہ بڑے اچھے اچھے اشعار سرکار اعلیٰ حضرت عظیم و برکت عشق و محبت علیہ رحمت رضوان نے اپنے مرشد غوث پاک کی بڑی شان بیان کی ہے بہت اشعار ہے ایک اشعار اپنے مرشد کے لیے کہتے ہیں ملاحظہ فرمائے بولے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ ورفعنا قرآن ہے ورفعنا اللہ کا ذکر علم نشرہ اللہ کا صدر قرآن پاک ہے اس میں اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں کہ ورفعنا لکا ذکرک کاغے سایہ تجھے پر ورفعنا لك ذكرك کاغے سایہ
ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری مولانا راکم القادری مولانا راکم القادری نعرہ حیدری ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا دیکھو اپنے مرشد کی تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں ہم آپ تھوڑے سے اشعار سن کے تھک گئے بہت دیر سے ہو رہے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت تھکے نہیں آگے کیا کہتے ہیں ملازم فرمائے بولو سبحان اللہ کہتے ہیں تو گھٹائے کہ کسی سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے تو گھٹا ہے کہ کسی سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے کہ تو گھٹا ہے کہ کسی سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے ارے جب بڑھائے تجھے اللہ سبحان اللہ عشق محبت عشق محبت ایسے اشعار لکھنا محبت سے ویسے بولے محبت کے ساتھ عشق محبت سبحان اللہ اور سنا دیں چشتی بھی آپ کی تو ہو جائے بولو سبحان اللہ کہتے مزرعے چشت بخارا یا عراق و اجمیر مزرعے چشت بخارا یا عراق و کون سی قسط پہ برسا نہیں چھالا نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان غریب نواز احسان غریب نواز خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان بہت خوب ماشاءاللہ بہت اور اب اس شعر کو یہیں پر ختم کر کے ایک شعر اور پڑھ لیتے ہیں جس کو علامہ حسن رضا فاضلہ بریلوی نے کہا بولو سبحان اللہ اسی انداز میں جب انہوں نے غوث پاک کی تعریف کی اپنے مرشد غوث پاک کی اعلیٰ حضرت نے تو اپنے بھائی حسن رضا سے کہا کہ تم ان کے دوسرے ہاتھ کی تعریف کرو جس کو غریب نواز کہتے ہیں پھر انہوں نے اسی کلم میں لکھا کیا لکھا کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا غریب نواز کا چاہنے والا خاموش نہیں ہونا چاہیے خواجہ ہند اور خواجہ خواجہ ہند خواجہ ہند زور سے سبحان اللہ دیکھیں پیسے تو آپ دے رہے ہیں اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ نہ بھی دیں گے تو بھی ہم دعا دیں گے جمعے میں ہر جمعے میں دعا کرتے ہیں آپ کے لیے جو جاتے ہیں ہمارے پیچھے معلوم ہے ان کو لیکن یہ غریب نواز کی بات ہے پیسے کی بات نہیں آپ کو دل سے سبحان اللہ کہنا ہے اور ایسا سبحان اللہ کہنا ہے کہ ان کی اجمیر سے نگاہیں اٹھیں وہ تم کو اجمیر بلا دیں غریب نواز کی طرح بولو یا غریب نواز حق موئی حق موئی حق موئی حق موئی حق موئی حق موئی
نواز کا گنبد توجہ آپ کی طرف کہ خواجہ ہند کو دربار گیا لا تیرا ارے کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا بابا سے بلد احسان غریب نواز نعرے تکبیر سبحان اللہ کہ خواجہ ہند بول دو غریب نواز کے نام سے سبحان اللہ کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا قسم خدا کی ہمیں بھی غریب نواز کے روزے پر الحمدللہ 2 بار حاضری کی سعادت ہوئی انشاءاللہ پھر نظر اٹھے گی پھر پہنچے گی اس روزے پہ جس وقت گنبد پہ نظر پڑتی ہے ایسا لگتا ہے اس گنبد کو دیکھتا یقین جانے جب غریب نواز کے روزے سے میری واپسی ہو رہی تھی میں سچے دل کے ساتھ منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ایسا لگتا تھا کہ سب سے جدا ہو رہا میرے پیارے وہ روزہ وہ گنبد وہ غریب نواز کی سنہری جالی کبھی پہنچے غریب نواز کی گنبد کی طرف کبھی پہنچے غریب نواز کی خانقاہ میں دنیا میں مجھے جتنا بھی اللہ نے میسر کیا میں خانقاہوں میں گیا سارے اولیاء میرے سر کا تاج ہیں ان کی نالین کی خاک میرے ماتھے پہ ملی جائے تو میری نجات ہو جائے لیکن قسم خدا کی جب غریب نواز کے آستانے پہ پہنچے تو بس ایسا لگا بس یہی کہا جائے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا یاد رکھو جب غریب نواز کے آستانے پہ جانا تو دنیا کی ساری توجہ ختم کر دینا بلکہ جو عاشق ہوتا ہے حقیقت میں جو محبت کرتا ہے غریب نواز سے اللہ کو شکر جو غریب نواز سے یقیناً سچی محبت کرتا ہے الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہے غریب نواز سے محبت کرتے ہیں جب لوگ جاتے ہیں تو ہم آپ کہتے ہیں کہ جب جانا غریب نواز کے آستانے پہ تو میرا سلام کہنا کہتے ہیں کون کون کہتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ الحمدللہ سبھی لوگ کہتے ہیں جب کوئی جا رہا ہوتا مجھ سے کہتے ہیں غریب نواز کے آستانے پہ سلام کہنا مجھ سے بھی لوگوں نے کہا کہ جب جائیے گا تو آستانے پر میرا سلام کہنا میں نے کہہ دیا انشاءاللہ ضرور کہوں گا لیکن جب پہنچا تو سب کا سلام بھول گیا سبحان اللہ سب کا سلام بھول گیا سچی بتا رہا ہوں صرف اس آستانے کو دیکھ رہا تھا پھر جب تیسرے دن گیا یاد آیا ایک آدھ دن رکے تو پھر یاد آیا کہ ہاں فلا سب کا سلام تھا پھر ایک دن جا کے کہا یا غریب نواز سب کا سلام لے لو تو میں نے عاشق لوگوں سے پوچھا جو محبت کرتے ہیں سچی غریب نواز سے میں نے پوچھا میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کیا تمہارے ساتھ بھی ہوا بولے حضرت بات تو سچی ہے جب پہلی بار غریب نواز کے یہاں گیا تھا تو گھر بھی بھول گیا تھا آستانہ نظر وہ دربار ہے اس کو علامہ حسن رضا کہتے ہیں توجہ غریب نواز کی طرف کہتے ہیں علامہ حسن رضا اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں خواجہ ہند مجھے بہت اچھا شعر لگتا ہے خواجہ ہند وہ دربار یعنی اعلیٰ کہتے ہیں بلندی کو بڑے حضرت اعلیٰ مانے بڑے بلندی والے عظمت والے بزرگی والے اب خواجہ ہند کے لیے علامہ حسن رضا کیا کر رہے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کہ خواجہ ہند وہ کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا غریب نواز کی بارگاہ میں ایک فقیر کھڑا تھا توجہ ہے آپ کی بولتے یا غریب نواز کے آستانے پہ کھڑا تھا
اور کہہ رہا تھا غریب نواز کچھ عطا کرا دیں، کچھ دے دیں یا غریب نواز کچھ دے دیں۔ کافی دیر آستانے پہ کھڑا رہا، مانگتا رہا، توجہ رکھیں، کافی دیر مانگتا رہا، غریب نواز کچھ دے دیں، جس کو علامہ حسن رضا نے کہا خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ محروم یعنی کبھی خالی جا ہی نہیں سکتا۔ اب وہ مانگ رہا تھا غریب نواز کچھ دے دیجئے، غریب نواز کچھ دے دیجئے۔ کافی دیر ہو گئی، ملا نہیں۔ ایک بدعقیدہ بیٹھا تھا وہاں پر، نکلا، اس نے دیکھا غریب نواز سے مانگ رہے ہیں، آیا پاس میں، کہنے لگا ان سے مانگ رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، سب بار معاذ اللہ، کہنے لگا یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، یہ تم کو کیا دیں گے؟ اگر لینا ہے تو مجھ سے مانگو، میں دوں گا۔ اس نے وہ عاشق آدمی کا توجہ نہیں دی۔ میرے حضرت کہتے ہیں دشمن مصطفیٰ سے رشتہ کیا، بات کرنا نہیں کمینوں کی۔ کیا بات ہے۔ اس نے پھر غریب نواز کی رسول کرا، غریب نواز آپ عطا کرا دیں، وقت بہت ہو رہا ہے۔ اس نے کہا یہ مانے گا۔ اس نے 10 روپے نکالے اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیے، لے، وہ نہیں دیں گے، ہم دے رہے، لے لے لے۔ مسکرا کے بولا بارے غریب نواز، دلایا بھی اس سے جو تجھے بھی نہیں مانگتا۔ اور سے بولو سبحان اللہ۔ ارے وہ غریب نواز دلا دیا اس سے جو تجھ کو بھی نہیں مانگتا۔ یہ میرے مرشد غریب نواز کی شان ہے، بڑی شان ہے۔ جانتے ہیں جب اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریب نواز کے آستانے میں پہنچے، ایک فقیر کھڑا تھا، انداز آنکھوں سے کہہ رہا تھا غریب نواز آنکھیں عطا کر دیجئے، غریب نواز آنکھیں دے دیجئے، غریب نواز آنکھیں عطا کر دیجئے۔ سالوں سے چلا رہا تھا، غریب نواز آنکھیں نہیں دے رہے تجھ کو، لوگ پیسے مل رہے، بھیک مل رہے، خوب رو رہا غریب نواز آنکھیں، غریب نواز آنکھیں۔ امت طرف ہاتھ اٹھائے، بار بار کہے غریب نواز آنکھیں دے دیجئے۔ لوگ پیسہ ڈالتے رہے، بھائی اندھا آدمی ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نکلے، دیکھا اس فقیر کی طرف، دوسرا دن نکلے، دیکھا اس فقیر کی طرف نوٹنکی چل رہی ہے، اس کے پاس کھڑے ہوئے اورنگزیب کہا سن میں اندر جا رہا ہوں حاضری کے لیے، غریب نواز کیا بولو سبحان اللہ۔ وہ اورنگزیب کون؟ اورنگزیب ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب، وہ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ جب اورنگزیب پہنچے، معلوم کیا اورنگزیب کے بادشاہ، ایسا بادشاہ ہندوستان کا رہا اورنگزیب، جس مزار پہ جاتا سلام کرتا، اگر جواب نہیں ملتا تو وہ اورنگزیب اسی مزار کو کھدوا دیتا، کہتا مثنوی قبر ہے، کوئی ولی فقیر نہیں اسی کے اندر، اگر ہوتا تو جواب دیتا۔ اتنا شریعت کا پابند اورنگزیب ہر ولی کی مزار پہ گھومتا رہا، سلام کرتا رہا، توڑواتا رہا، تمام مثنوی قبر ٹوٹتی رہی ہندوستان کے اندر، پہنچ گیا اجمیر، سبحان اللہ، پہنچ گیا عطائے رسول کی بارگاہ میں، جا کے سلام کیا، السلام علیکم یا معین الدین چشتی، جواب آیا وعلیکم السلام اورنگزیب حجتی۔ سبحان اللہ۔ وہ غریب نواز ہے قبر کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ غریب نواز بابا فرید گنج شکر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک سرانے بیٹھے، بابا فرید گنج شکر غریب نواز کے سرحانے قرآن پاک تلاوت کر رہے، بڑی شوق سے پڑھتے جا رہے ہیں۔ آواز آئی، اے بابا فرید زبر کا زیر پڑھ دیا ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ میرے غریب نواز کی شان ہے، قبر سے آواز دی، اورنگزیب وعلیکم السلام حجتی اورنگزیب۔ وہ اورنگزیب نے دیکھا مانگ رہا ہے بھی، کہا سن میں اندر جا رہا ہوں اور واپس فاتحہ پڑھ کے آیا، اگر تجھے آنکھیں نہ دی غریب نواز نے تیری گردن مار دیں گے، تیری آنکھیں اگر غریب نواز نے واپس نہ کی تیری اسی تلوار سے گردن۔ رونے لگا، گنبد کی طرف کھچے کھچے کہنے لگا غریب نواز اگر آنکھیں نہ ملی آج تو واقعی میں گردن مار دی جائے گی، کوئی اور نہیں بلکہ اورنگزیب ہے۔ اندر گئے اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ، بیٹا بیٹھ جاؤ، غریب نواز کا ذکر ہو، بیٹھ جاؤ۔ اندر گئے اور جیسے باہر آئے واپس ریٹرن ہوئے، واپس آئے، دیکھا وہ آنکھوں سے دیکھ کے کہہ رہا اورنگزیب مارنا نہیں، آنکھیں مل چکی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غریب نواز، احسان غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، مولانا تقیم القادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ لوگوں نے پوچھا حضور اورنگزیب سے پکڑا، اورنگزیب کے پکڑا، حضور اتنی دنوں سے مانگ رہا، آنکھیں نہیں ملنی غریب نواز کے یہاں سے، آج آنکھیں کیسے مل گئی؟ کہا یہ مانگ رہا تھا لیکن دل سے نہیں مانگ رہا تھا،
مانگ تو روز رہا تھا دربار پہ، لیکن دل سے نہیں مانگ رہا تھا، بس یہی کمی ہوتی ہے۔ علامہ حسن رضا نے تو کہہ دیا خواجہ ہند وہ دربار ہے اللہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہم گئے، شعر سن کے انہوں نے کہا غریب نواز بڑی امید سے آئے ہیں، ہماری بھی جھولی بھر دی جائے، ہمارا بھی کام بنا دیا جائے۔ پھر جب ہمارا کام نہیں بنا، ہم نے کہا کیسے غریب نواز دے نہیں رہے؟ حقیقت یہ تھی تم نے دل سے نہیں مانگا۔ بے شک بے شک، اگر تم دل سے مانگتے تو یقیناً وہ غریب نواز تمہیں دیتے۔ کیوں نہ دے؟ میں غوث و خواجہ کے در کا سوالی، یہ ہاتھ خالی یہ ہاتھ خالی، واہ واہ۔ الحمدللہ ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے۔ اورنگزیب نے ہندوستان کے اندر تہلکہ مچایا، جانتے ہو وہی اورنگزیب جب آئے قطب المدار کی بارگاہ میں، دور سے بولو سبحان اللہ، کہ مدار پاک کا بھی ذکر ہو جائے۔ اس لیے ذکر ہو جائے کیونکہ مدار پاک ہمارے بہت قریب ہیں، بہت قریب ہے مدار پاک، جن کا نعرہ لگتا ہے اور چٹ سے کام ہوتا ہے، دم مدار، بولے بہت دھیرے سے، دم مدار، دم مدار، لگا دیا کرو نعرہ، دم مدار، انہی کے کرم سے بیڑا پار ہوتا ہے۔ ہماری بہن شکو رحمانی کہہ رہی تھی میرے پاس 2 لاکھ روپے تھے، سوچ رہے تھے کیسے شادی کریں گے، ہم نے تو بس یہی کہا کہ دم مدار، مدار پاک کا کرم۔ جانتے ہو مدار پاک کا اصلی نام کیا ہے؟ مدار پاک کا اصلی نام حضور کے نام پر ہے، احمد۔ کیا نام ہے؟ احمد۔ حضور کا ایک نام ہے احمد، ایک نام ہے محمد، پھر اور بھی حضور کے نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام احمد ہے۔ پھر والد نے، آپ کے والد محترم نے بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا نام احمد رکھا۔ کیا رکھا؟ احمد رکھا۔ پھر بدیع الدین لقب ہوا، مدار لقب ہوا، قطب، یہ سب آپ کے لقب ہوتے رہے، نام تھا احمد، بولو سبحان اللہ۔ اور مدار پاک کے اور بھی بھائی تھے، لیکن وہ دنیا میں نہیں زیادہ دن رہے، فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ والد محترم کو بڑا غم رہتا تھا، وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ ایک دن دعا کری، مولا میرے اس بیٹے بدیع الدین احمد زندہ مدار کا نام کو زندہ رکھ۔ سبحان اللہ، سن لو تاریخ تمہارے قریب ہے۔ والد نے دعا کری، مولا میرے بیٹے احمد کا نام یعنی بدیع الدین زندہ شاہ مدار، ان کا نام ایسا زندہ رکھ کہ لوگ ان کو دنیا میں بھی زندہ کہیں، بعد وصال بھی زندہ کہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، کرم سرکار دم مدار، کرم سرکار دم مدار، کرم سرکار دم مدار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور پھر دیکھ لو آج وہی مدار پاک کا نام زندہ، اور پھر ایسا زندہ رب نے کیا، والد کی دعا، اسی لیے کہتے ہیں ماں باپ کی قدر کرنا، والد کی دعا پھر ایسی لگی، عرش اعظم سے ایسی ٹکرائی، اللہ نے قبول کری۔ جب دنیا میں رہے تو زندہ شاہ مدار کہہ کے پکارے گئے، جب قبر کے اندر گئے تو زندہ شاہ مدار کہہ کے پکارے جاتے ہیں، جب میدان محشر میں اٹھیں گے زندہ شاہ مدار کہہ کے پکارے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم مدار، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جلالت کا یہ عالم رہتا تھا بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی، ایسی چہرے پہ جلالت رہتی تھی، 7 نقاب رہتے تھے چہرے پر۔ ابھی 17ویں شریف ہوگی، عرس ہوگا، حاضری دے، اپنے گھر پر فاتحہ کریں، نہیں پہنچ پائے فاتحہ کریں، غریب نواز کے نام سے کرتے، غوث پاک کے نام سے کرتے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ہم سب کو مانتے ہیں، جو سب کو مانتے ہیں وہی رب کو مانتے ہیں۔ سارے اولیاء کو مانو، میرے مرشد نے کہا غوث میرے مدار میرے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں غوث میرے مدار میرے ہیں، یہ سبھی تاجدار میرے ہیں۔ سارے اولیاء کے دیوانے بن جاؤ۔ وہ مدار پاک کے چہرے پہ 7 نقاب، اللہ اکبر۔ اگر ایک نقاب الٹ دیں
اور نقاب بھی کیسا نور کا نقاب، جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. زور سے بولو سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ بڑی جلالت رہتی تھی. منزل ولایت کی منزلیں ہوتی ہیں، اور آپ کی ولایت کی منزل عجیب منزل تھی. آپ حال کی منزل میں اکثر رہا کرتے تھے. دو منزلیں ہوتی ہیں، منزلیں اور بھی ہوتی ہیں جس میں دو بڑی مشہور و معروف ہیں. ایک حال ہے، ایک قال ہے. قال کہتے ہیں قال اللہ تعالی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حال وہ ولایت کی ایک عجیب منزل ہے جس میں وہ بندہ اگر مردے پہ نظر ڈال دے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. بدیع الدین زندہ شرمدار کو وہ مقام ملا. غوث پاک کے پیر و مرشد ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ فرماتے ہیں بدیع الدین زندہ شرمدار کا مقام فرماتے ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں ان کا مہینہ چل رہا ہے. کہتے ہیں اولیاء میں مقام بدیع الدین زندہ شرمدار کا ایسا اللہ نے کیا ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل کا دیا. یہ مقام بدیع الدین زندہ شرمدار کو ملا. بڑا عظیم مقام ہے، بہت شان ہے. یہ اورنگزیب جب آئے ہیں تو گھٹنوں کے بل آئے ہیں. ندی پل سے غریب ندی پل سے لے کر اور بدیع الدین زندہ شرمدار کے روضے تک جب آئے ہیں تو گھٹنوں کے بل آئے ہیں، گھٹنے چھل گئے تھے. اتنا ادب کے دائرے میں سوچیے کتنا بڑا عظیم مقام ہے. ہمارے قریب ہیں، ہم لوگ اس لیے نہیں پہنچ پاتے. میرے پیارے وہاں پہنچیں، اپنے دل کی مرادیں پائیں. بڑے بڑے اولیاء کرام، یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ دیکھو حضور نے ایک بیٹا اپنا اجمیر میں بھیج دیا. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. وہ بیٹا غریب نواز، ایک بیٹا مکن پور لاہور میں بھیج دیا. بدیع الدین زندہ شرمدار اپنے تمام بیٹوں کو ادھر ادھر حضور بھیجتے رہے. ایک ہمارے مرشد کو بغداد میں بھیج دیا، جہاں جس کو چاہا وہاں بھیج دیا. بدیع الدین زندہ شرمدار بڑی کرامتیں ہیں. ہاں ایسا نہیں ہے، بڑی کرامتیں ہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا ہے شیخ لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں سے جانے کو تھی مدینہ شریف جانے کو تھی حج کے لیے. جب وہاں پہنچے تو جہاں نہیں آیا تھا اس وقت، آپ بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے. انتظار کرتے کرتے آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگ گئی تو سو گئے. سارے حاجی لوگ آئے، جہاز میں بیٹھے اور جہاز روانہ ہو گیا، چلے گئے. شیخ لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورت کی منزل سے بیٹھنا چاہ رہے تھے. سورت ہے مقام، وہاں سے بیٹھنا چاہ رہے تھے. تو جب آنکھ کھلی تو دیکھا جہاں چلا گیا. جو لوگ چھوڑنے آئے تھے بتایا وہ جہاز تو چلا گیا ہے. تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. ہائے ہائے اب وہ مدینہ کیسا دیکھیں گے. وہ مدینہ سبحان اللہ جس کے لیے آقا نے فرمایا جو میرے قبر انور کی زیارت کرے اس پر میری شفاعت واجب ہے. وہ مسجد نبوی جہاں ایک سجدہ 1,00,000 کے برابر ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے. آنکھ کھلی رونے لگے. مدینہ اب کیسے جائیں گے. اتنے میں دیکھا ایک ولی کامل جس کو مقام سمدیت پر فائز کہا گیا. اور سے بولو سبحان اللہ. احمد نام کا وہ شخص جس کو بدیع الدین زندہ شرمدار کہا. سامنے آ کے کیوں رو رہے ہو شیخ لاہوری، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا حضور آقا کے روزے جانا چاہتے تھے، جہاز چلا گیا، اب وہاں کیسے جاؤں گا. بدیع الدین زندہ شرمدار کہتے ہاتھ پکڑ میرا. اور سے بولو سبحان اللہ. ہاتھ پکڑ میرا، جیسے ہاتھ پکڑا جس کو ہم لوگ کہتے ہاتھ میں ہاتھ دینا میرا کام تھا. ہاتھ میں ہاتھ دینا میرا کام تھا، اب اس کو نبھانا تیرا کام ہے. ہاتھ دیا، جیسے ہاتھ دیا، ایک ہاتھ بدیع الدین زندہ شرمدار نے آنکھوں پہ رکھا،
ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ہاتھ ہٹا کے کہتے ہیں شیخ لاہوری اپنی آنکھیں کھولو، جیسے آنکھیں کھولی سامنے گنبد خضرا نظر آیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، دم مدار فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، نعرے تکبیر۔ شان ہے، سبحان اللہ، بڑی شان ہے۔ اور حج کیا، مدینہ دیکھا، 6 مہینے رکے، یا اللہ ویزا والا معاملہ نہیں تھا، 10 دن 15 دن، 6 مہینہ رکے رہے وہیں، مدینہ دیکھتے رہے۔ اب ارادہ ہوا گھر کا، گھر جائیں، جہاں سے تو آئے نہیں تھے، اب جائیں گے کیسے؟ پھر مصلی پہ بیٹھے شیخ لاہوری رونے لگے، کہنے لگے حضور، بدی الدین زندہ شامدار کہنے لگے حضور آپ کے کرم سے آ گیا تھا، اب جاؤں تو کیسے جاؤں؟ اتنے میں پھر دیکھا ایک نور والی ہستی روشن ہوئی، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، روشن ہو کے کہتی ہے شیخ لاہوری گھبرا نہیں، ہاتھ پکڑو، ایک ہاتھ پکڑا، دوسرا ہاتھ آنکھوں پہ رکھا، کہا شیخ لاہوری آنکھیں کھولو، جیسے آنکھیں کھولی پھر سورت کی سرزمین پہ شیخ لاہوری بولا۔ یہ بدی الدین زندہ شامدار، سبحان اللہ، انہی کا تو نعرہ ہے چٹ سے دم مدار، ایسے چٹ سے پہنچے مدینے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان، ہاں کوئی سوچ سکتا ہے، ہاں سرفرے بہت رہتے ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے مولانا نے ہوا میں تیر مار دیا، دیکھو ہاں آنکھ بند مدینہ، آنکھ بند سٹ سے بھی لاہور، ایسا کہاں؟ ایسا ہے۔ حافظ طالب صاحب بیٹھے ہیں، حافظ عالم صاحب بیٹھے ہیں، اور بھی حفاظ کرام ہے، کبھی پوچھنا ان سے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، جب انہوں نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی بلقیس کا تخت لا کے دے گا، یہ قرآن پاک کا ذکر ہے، میں اس کو اپنی زبان میں سنا رہا ہوں، اس وقت آیت میری ذہن میں نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی بلقیس کا تخت لا کے دے سکتا ہے؟ ایک جن کھڑا ہوا، محفل میں جن کھڑا ہوا، جسے محفل ہو رہی ہے ایسی محفل ہو رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے مجھ کو بلقیس کا تخت چاہیے، کوئی لا کے دے سکتا ہے؟ جن کھڑا ہوا، جس کو جنات کہتے ہیں، کھڑا ہوا جن، جنات جو ہے جن کی جمع ہے، ایک جن کھڑا ہوا، کہنے لگا ہم لا کے دے سکتے ہیں۔ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا جب تک آپ کی محفل چلے گی، ختم ہونے سے پہلے تخت سامنے لے کر آ جاؤں گا۔ تخت بہت دور تھا، پورا قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، کبھی ان سے حافظ صاحب سنیے گا، ترجمہ لیجئے گا، کنز الایمان اس میں پڑھیے گا اعلیٰ حضرت کا۔ کہا محفل ختم ہوگی اس سے پہلے لے آئیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے، کھڑے ہوتے رہے۔ اتنے میں آپ کے امت کے ایک ولی کھڑے ہوئے، بولو سبحان اللہ، جلدی مانگ رہے، اور جلدی اور جلدی اور جلدی۔ ایک امت کے ولی کھڑے ہوئے، کہا میں لے آؤں گا۔ کہا کتنی جلدی لے آؤ گے؟ کہا آپ پلک جھپکائیں گے، جیسے پلک کھولیں گے سامنے تخت لے آؤں گا۔ سبحان اللہ، پلک جھپکتی آپ کی، کبھی ٹائم نہیں لگتا، یہ جھپکی یوں ترنت کھل گئی، اور جب کھل جاتی ہے آپ سوچیے کتنا ٹائم لگتا۔ ولی کی شان قرآن کے اندر اللہ نے دی کہ اتنی جلدی جا کے بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کا امت کا ولی لے آئے۔ اگر قطب المدار ہاتھ پکڑ کر مدینے لیے جائے تو تعجب کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ اور تعجب وہ بھی کیسے سکتا بھائی، میرا مدار اس نبی کی امت میں ہے جو نبیوں کا امام ہے، جو نبیوں کا امام۔ اچھا مدار پاک کی تو شان بہت بڑی شان مدار پاک کی، بہت بڑی شان، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم سارے ولیوں کا احترام کرتے ہیں، جہاں غریب نواز کا، غوث اعظم کا، وہاں مدار پاک کا بھی۔ مدار پاک کی شان تو بہت بڑی ہے۔ غوث پاک کا ایک غلام ہے جس کو سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، چشتی بھی ہے قادری بھی ہے، بولو سبحان اللہ۔ سلطان باہو قادری بھی چشتی بھی۔ ان سے پوچھا گیا سلطان باہو سے کہ غوث پاک کے مرید اپنے پیر سے کتنے قریب رہتے ہیں؟ سلطان باہو سے۔ اب چشتی دولہ کا جواب سنیے، بولو سبحان اللہ۔ اس چشتی دولہ سے پوچھا گیا بتاؤ غوث پاک کے مرید اپنے پیر سے کتنے قریب رہتے ہیں؟ کہتے ہیں جتنی آستین ہاتھ سے قریب رہتے ہیں۔ یہ جو آپ فاصلہ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں سلطان باہو ہاتھ اٹھا کہتے ہیں جتنا آستین اپنے ہاتھ سے پاس رہتی ہے اتنے غوث اعظم اپنے مریدوں کے قریب رہتے ہیں۔ وہ سلطان باہو
بیٹھے تھے ذکر کر رہے تھے, بہت مختصر کر کے سنا رہا ہوں, اللہ اللہ کر رہے تھے. تھکے تو نہیں آپ؟ ابھی چشتی بھی ذکر ہونا ہے, قادری بھی ہونا ہے, ابولائی ہونا ہے, سہروردی ہونا ہے, نظامی ہونا ہے. سبحان اللہ. کہنے لگے اللہ اللہ, ذکر کر رہے تھے اللہ اللہ. میں نے بتایا تھا یہ ذکر اللہ اللہ, لا الہ الا اللہ. بزرگوں نے لکھا جب لا الہ الا اللہ 3 بار نماز فرض کے بعد پڑھتا ہے, کہتا ہے یاد کر کے کہا کریے. وہ تو ہمارے یہاں ضربیں لگتی ہیں, زبانیں آپ کر لیتے ہیں, کبھی گھر میں پڑھیں تنہائی میں پڑھیں, تو بھی جو لگاتے ہیں وہ ضرب لگائیں, جو نہیں لگاتے لا الہ الا اللہ ضرور کہا کریں. اس سے کہنے سے یہ ہوگا, بزرگان دین غریب نواز وغیرہ سب لکھتے ہیں کہ جب وہ اس ذکر کو پکڑ لے گا تو کل میدان محشر میں حضور اس کی شفاعت کریں گے. ہم وہی پکڑ لیتے ہیں جو چشتی اور قادری میں بتا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے ہمارے یہاں ذکر لگتا ہے, اور میرے دادا محترم وہ تصویر قائم کر کے ہم لوگ بڑے شوق سے لگاتے ہیں, کبھی بھی دل سے اس کو لگایا کریں ہمیشہ. بہرحال وہ ذکر میں لگے تھے, اللہ اللہ کر رہے تھے, بیٹھے تھے اللہ 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 اللہ. اتنے میں ایک بارات نکلی, جیسے ہمارے شعیب صاحب کی بارات ہوئی تھی, لیکن یہ پتے پہ پہنچ گئی تھی. ایک بارات نکلی, اور جب بارات وہ نکلی, کیونکہ بارات ہے نا تو بارات والا سنا دے بات. بارات نکلی تو وہ راستہ بھول گئے. پہلے سواریاں یہ نہیں تھی گاڑی گڈے والی, پیدل سفر تھے, اونٹ بھی بعد میں آئے. پیدل سفر زیادہ ہوتا تھا. پیدل باراتی, ہاں پہلے تو نہ پوچھو تو بہتر. ہاں پہلے اگر نہ پوچھا جائے تو بڑے خوش ہوتے تھے لوگ, اچھا ہوا نہیں پوچھا, بھائی پیدل جانا پڑتا 20 کلومیٹر. اگر کسی نے کانپور کر دی تو 50 کلومیٹر, اور پھر بمبئی دلی اگر کر دی تو خدا خیر کرے. پھر تو ہر آدمی محلے کا کہتا ہمیں نہ پوچھنا. آج تو یہ ہے کہ ہمیں پوچھ لو, سامنے کھڑا پوچھ لو, صاحب پوچھ لو. بہرحال ہاں, اب جو کرتا براتی وہ بھی پریشان ہوتا ہے, کسے کسے پوچھیں, کسے کسے چھوڑیں, کسے کسے پوچھیں. تو وہ بہرحال پیدل سفر تھا. اب پوچھ لیے کہ جتنے پوچھنے والے تھے, لمبا برات سفر تھا وہ بھی. اب جانے والے بھائی جائیں گے نہیں تو تمہارے یہاں وہ ممکن پہنچ جائے گا. تیار ہو گئے سب لوگ, اپنے اپنے ساتھ میں ہوں گے اس وقت, اور کیا لمبا سفر تھا. چل دیے. احمد نگر برات جا رہی تھی. سبحان اللہ, زور سے بولے سبحان اللہ. برات کہاں جا رہی تھی؟ احمد نگر. نام سنا ہے, کس کا نام ہے؟ میرے سرکار کا. احمد نام ہے میرے سرکار کا. لیکن وہ احمد نگر وہ نہیں تھا, حضور والا احمد نگر نہیں تھا. کوئی گاؤں تھا, احمد نگر نام تھا. جیسے اس کا نام ہے ایسے اس کا بھی نام تھا احمد نگر. راستہ بھول گئے سارے براتی, رات کا ٹائم تھا, بھٹکنے لگے. دولہا بھی پریشان, براتی بھی پریشان, کہاں جانا ہے صاحب؟ اب جو ساتھ میں تھے بولے جنگل کا راستہ ہے, راستہ بھول گئے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں جانا ہے. اتنا معلوم ہے احمد نگر جانا ہے. کوئی ملے تو پتہ پوچھو. جب بھول جاتے راستہ تو ہم آپ یہی کرتے نا, یا کسی کے گھر جانا ہو تو انہوں نے مشورہ کیا آپس میں, جب کوئی مل جائے تو پتہ پوچھنا. کچھ نوجوان غصہ ہو گئے, بولے یہاں کون ملے گا جنگل میں رات میں, بوڑھے ہو گئے, سریا آ گئے ہو, کوئی نہیں ملنے والا ہے. بوڑھوں نے کہا نہیں چلو کوئی نہ کوئی تو ملے گا, اور کیوں نہ ملے مخلوق خدا جو ہے. چلتے رہے. بہرحال بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں. پہنچے, دیکھا ایک جھوپڑی روشن ہے, چشتی دولہا. زور سے بولو چشتی دولہا کی. سبحان اللہ. ایک جھوپڑی روشن ہے, قادری چشتی دولہا کی. ایک آواز آ رہی, اللہ اللہ اللہ. رات میں عبادت. ہاں عبادت بھی جو ہے دکھاوا نام نہیں ہونا چاہیے. آج ہم آپ کی عبادت میں دکھاوے بہت ہو رہے ہیں. ہماری عبادت میں دکھاوا, یاد رکھیں جو بھی عبادت کریں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں. جو بھی کام کریں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں. اگر اللہ اس کا رسول راضی ہو گیا پوری کائنات اس سے راضی ہو جائے. یاد رکھنا ہی. ہاں کچھ دیکھتے ہوں گے آپ تصویر ڈالڈا گھی والے پڑھتے ہو, پیچھے رکھ کے پڑھتے, سب لوگ دیکھ لیں گے. پیچھے کمر کے پیچھے ڈالڈا گھی والے, پائجامہ اونچا, سمجھ لوں گا تھوڑا سا اونچا رہتا ہے, وہ ہمیشہ دکھاوا بہت رکھتے ہیں. ہاں ڈالڈا گھی والا معاملہ بہت الگ رہتا ہے. ان کا ہمیشہ پائجامہ اونچا ہی رہے گا, کبھی ان کا پورا نہیں ہو سکتا. کپڑا آپ چاہے 3 میٹر دے دینا, چاہے 3.5 میٹر دے دینا, پائجامہ اونچا رہے گا. اچھا اس میں وجہ ہاتھ رکھی. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. تقریر میں علامہ مصطفیٰ اعظمی نے اس لطیفے کو لکھا ہے. کوئی نہ سوچے میں مذاق کر رہا ہوں, لکھا ہے کتاب میں, لکھا ہے تقریر کی کتاب میں لکھا. میں دکھا دوں گا, کسی یقین نہ ہو. ہاں میں لطیفہ نہیں سنا رہا, میں بتا رہا ہوں ان کے حالات بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ یہی پہنچے, ڈالڈا گھی جن کو کہتے ہیں اپنی زبان میں, بد عقیدہ اولیاء کے منکر,
اولیاء ایسے اولیاء ویسے، ان کو حال سنو کیسے پہنچے۔ ایک پیجامہ سلوایا، اب درجی نے ذرا سا لمبا سل دیا، ویسے تو ان کا چھوٹا رہتا تھا، اس دن درجی بھی پگلا گیا، اس نے اتنا لمبا سل دیا پیر سے نیچے جا رہا تھا، پیر سے بھی نیچے جا رہا تھا۔ اب درجی کے پاس پہنچے، بولے صاحب پیجامہ تو ٹکنے سے اوپر تھا، تم نے زیادہ لمبا سل دیا۔ بولا بھائی میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے، خدا را میں پیجامہ کہیں اور صحیح کرا لوں، چاہے پیسے دو اور چاہے کاٹ لو۔ اب یہ پریشان، دیکھو یہ یہاں بھی پریشان ہے، وہاں بھی پریشان ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ، بولو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں۔ آج لے ان کی مدد، آج پناہ مانگ ان سے۔ یہاں بھی حال برا ہوگا، وہاں بھی حال برا ہوگا۔ میں لطیفے سے نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں حال برا ہوگا۔ گستاخ رسول کی کوئی سزا نہیں ہے، ایسی سزا ہے کہ ملے گی۔ میرے مرشد گرامی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی پاک کو اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں مدینے سے ہم جو آئے پلٹ کے، کہتے ہیں مدینے سے ہم جو آئے پلٹ کے، بہت بڑھ گیا درد پہلے سے گھٹ کے۔ اور کہتے ہیں جو توہین سرکار کرتے ہیں ہر دم، یہ میرے مرشد کا شعر ہے، مولانا شاہ نواز قادری صاحب کہتے ہیں جو توہین سرکار کرتے ہیں ہر دم، کہیں گر نہ جائے فلک ان پہ پھٹکے، کہیں گر نہ جائے فلک ان پہ پھٹکے۔ اور کہتے ہیں نکالا ہے آقا نے مسجد سے جن کو، نکالا ہے آقا نے مسجد سے جن کو، پھرا کرتے گلیوں میں وہ بھٹکے بھٹکے۔ اور پھر میرے مرشد گرامی حضرت مولانا شاہ نواز صاحب کیا کہتے ہیں گستاخ رسول کے لیے؟ کہتے ہیں گیا دشمن مصطفیٰ قبر میں جب، گیا گڈو بھائی، گیا دشمن مصطفیٰ قبر میں جب، فرشتے اسے قبر میں خوب پٹکے۔ یہی حال ہونے والا ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ نجدی وہابی یہ بزدل بہت ہے، یہ نجدی، میرے مرشد کہتے ہیں یہ نجدی وہابی بزدل بہت ہے، حبیب کرو سامنا خوب ڈٹ کے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، سبحان اللہ، ملحدوں سے کیا مرفت کیجیے۔ ہاں پیجامہ بہرحال لمبا سل کے سن لیں، پھر ابھی آئیں گے غوث و خواجہ کی طرف۔ بدبختوں کا حال سنا ہے، پیجامہ لمبا سل گیا، اور جب لمبا سل گیا تو پریشان ہو کے درجی سے کہنے لگا بہت تیزی کے ساتھ، نے کہا بھیا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جب سالہ کالہ چل رہی ہوتی ہے تو یہ لوگ ہاتھ جوڑ دیتے بہت جلدی سے، بھیا ٹائم نہیں۔ یہ بھی کام کرتے سلائی کا، شعیب صاحب ان کی شادی ہوئی، یہ بھی کام سلائی کا کرتے ہیں، ان کی والدہ بھی کرتی ہیں۔ اب ہمارا تو کر ہی دیتی ہیں، لیکن جب زیادہ بزی ہوتے تو ہاتھ جوڑنے لگتی، پہلے سے دے دیتے تو جلدی سی دیتے، خیر لیا اور رکھ دو ہم سی دیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا، مذاق نہیں، حقیقت ہے بھائی، وہ بھی صحیح ہے۔ آپ کو پہلے سے لانا چاہیے، اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے، اس کو دوسرے کا بھی دینا ہے، وعدہ کیا ہے پورا کرنا ہے، وعدہ بھی پورا کرنا چاہیے۔ ابھی بتائیں گے۔ بہرحال اب گیا، بڑا افسوس ہوا، اپنی ماں کے پاس گیا۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، ماں بڑی پیاری چیز ہے۔ ماں کے پاس گیا، اے امی جان میرا پیجامہ درجی نے ایک بالش بڑا سی دیا ہے، میں تو محلے میں نکل نہیں سکتا، میں تو ہمیشہ اوپر پہنتا رہا، اس کو ناپ کے کاٹ دیجئے۔ ماں نے کہا ایسے تو بیوی پاس رہتا ہے کم بخت، آ جایا میرے پاس بالش بھر سے۔ شادی ہو جائے بڑا حال برا ہوتا ہے۔ ہاں شادی اگر ہو جائے بچے کی، خدا خیر کرے اس کا، خدا خیر کرے، بھگا دیا اس کو، اور کیا ہے۔ اور بیچارہ اس کی زندگی کیسے، ادھر کوئے جانا، ادھر کعبہ، ادھر کوئے جانا، جب قسمیں میری زندگی ہے، ادھر بولا تو ادھر سے ڈانٹ، ادھر سے بولا تو ادھر سے ڈانٹ، چپ ہو گیا، بہرحال خاموش ہو گیا۔ آیا بہن کے پاس آیا دھیرے سے، بولا پی ایک بالش پیجامہ درجی نے بڑا سی دیا ہے، رحم کرو کاٹ کے اس کو سی دو۔ پیسے ہاتھ والا کام تو سوئی والا کیا نہیں تھا، سلائی والا سینے سے ہاتھ سے پہلے سوٹ سلیا تھے، پورے سی دیجیے۔ لیکن ہم نہیں سلائیں گے، کیا تم تو بھابھی بات منتے، میری منتے کا، چلو چلو۔ پھنس گیا بیچارہ غریب، کیا کرے بتاؤ۔ آیا بیوی کے پاس، اس غریب کی سنو کہانی، آ گیا غریب بیوی کے پاس،
کہنے لگا تم ہی ایک بالغ بڑا پیجامہ سی گئی. بہت تیزی سنا رہا ہوں جلدی اس وقت کی جیسے تقریر ہو رہی ہے کم وقت کا سنا دے بات. ایک بالغ بڑا سی گیا کاٹ کے اس کو صحیح کر دو. بیوی کہنے لگی دن بار تو تسبیح یہ ٹہلا کرتے ہو ہماری سنتے ہو گڈو پپو سب رویا کرتے میرے پاس. اب پریشان ہو گیا. اب تو پریشان ہو ہی جائے گا بھائی. دن بھر تو تبلیغ کرتا گلی 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 گلی. پریشان ہو گیا. اللہ اللہ کیا کریں آج کو